الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے ہیں سب کا ایک ہی رستہ ہے، سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں سب کا ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ اور یہ مذہب اسلام ہی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عزت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ اور ایمان والوں کی عزت اسی اسلام میں ہے، عظمت اسی اسلام میں ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی عزت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنی عزت پانا چاہتے ہیں، اپنی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی عظمت کو پانا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر آئیں گے، اسلام کو مان لیں گے اور اسلام کی روشنی کے مطابق چلیں گے تو ان کو عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی اور وہ اپنا مقام بھی پا لیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ کر اپنی عزت بھی پا لے، اپنی عظمت بھی پا لے، اپنا مرتبہ اور مقام بھی پا لے تو یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے ساتھ باعزت بنایا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ ہمیں عزت عطا فرمائی ہے اور اسلام کے ساتھ ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اسلام ہی ہے جس نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعد جب رستم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے فارس پہنچے، رستم جو اس وقت فارس کا بادشاہ بھی تھا، سپر پاور بھی تھا، جس کے پاس 2,80,000 فوج تھی، پھر اس نے اپنا ایک نمائندہ اپنی طرف سے پیغام بھیجا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیجیے تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ حضرت سعد نے اپنی جماعت میں سے ایک صحابی جن کا نام تھا ابی بن عامر، ان کو منتخب فرمایا اور فرمایا جاؤ تم رستم سے بات کرو، لیکن رستم کے پاس جانے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن عامر نے وہی اپنا گھوڑا لیا اور معمول والی حالت کے مطابق رستم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی رستم کی بارگاہ میں پہنچے، رستم نے دیکھا کہ حضرت ابی بن عامر کی حالت بھی معمولی ہے، گھوڑا بھی کمزور ہے، سواری بھی کمزور ہے، تو اس نے غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں یہ کہا کہ تم کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ عرب کے بدوؤ، عرب کے دیہاتیوں، تمہیں کیا پتا شہری زندگی کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، شہری زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور بین الاقوامی تعلقات اور بات چیت کا تمہیں طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ تمہارا تو کام ہی ہے کہ دیہات میں پھرتے رہنا، گاؤں میں پھرتے رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہنا، تم کس لیے یہاں آئے ہو؟
حضرت ابی بن عامر نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پر لکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہم عرب کے بدو ہیں، ہم دیہاتی ہیں، ہم زندگی کے اصول نہیں جانتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا انسانیت کیا ہوتی ہے، شہری زندگی کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات اور اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے اپنا نبی ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، اور نبی کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے ذریعے ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہم وہ بدو ہیں، ہم وہ دیہاتی ہیں جو سارا دن جن کا کام جنگ کرنا تھا، اب ہمارا کام اسلام میں آنے کے بعد دعوت اسلام ہے۔ ہم دین کی خاطر دعوت دیتے ہیں، ہمارا دن گزرتا ہے تو دین کی خاطر، رات گزرتی ہے تو دین کی خاطر۔ اب ہم بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے چرچے آسمانوں پر کر رہا ہوتا ہے، ہماری باتیں آسمانوں میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بھی عطا فرمائی ہے اور ہمیں عظمت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابی بن عامر نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس اللہ رب العزت کا غلام بنائے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل کرے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر ہم انسانوں کو آخرت کی فراوانی کی طرف روانہ کریں، اور ان انسانوں کو دنیا کے جو ظالم مذہب ہیں ان سے نکال کر جو پرامن دین ہے، پرامن مذہب ہے اسلام، اس کے اندر داخل کرے۔ ناظرین کرام، جی حضرت ابی بن عامر نے مسلمانوں کا ایک عظیم کردار بیان کیا اور مسلمانوں کا عظیم مرتبہ اور مقام بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایمان والوں کی عزت ہے اور ایمان والوں کی عظمت ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے کہ پہلے ایک وقت تھا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، اب اسلام نے آ کر ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے کہ اب ہم بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ہماری باتیں آسمانوں پر ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری عزت اور ہمارا مرتبہ اور مقام، ہماری عظمت اسلام کے اندر ہے۔ ہم اسلام کو مان لیں، اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار لیں تو اسلام کی وجہ سے یہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ذریعے اپنی عزت، اپنا مقام اور اپنی عظمت کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔